ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستانی ملحد نے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے ایک ایسی روایت پیش کی ہے جس کے ذریعے سے اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کیریکٹر پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی روایت ہے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کی ایک روایت پیش کی ہے، جس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کا ترجمہ پیش کیا، حالانکہ اس ترجمے میں بھی گڑبڑی ہے، میں اس ترجمے کو پہلے پیش کرتا ہوں۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمایا کہ آج میں نے ایک کام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتویٰ دو۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس سے ایک جاریہ یعنی ایک باندی، ایک لونڈی گزری، مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی، میں نے اس سے جمع کیا حالانکہ میں روزے دار تھا۔ ساری جماعت نے اس کو ان پر گناہ سمجھا۔ علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی بن ابی طالب تم کیا کہتے ہو اس مسئلے میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے حلال کام کیا ہے، ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا تمہارا فتویٰ سب سے بہتر ہے۔ اب اس روایت کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے یعنی حارث سلطان نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روزے کے حالت میں باندی سے جنسی تعلق قائم کیا، اور وہ بھی کون سی باندی؟ ایک دوسرے کی باندی۔ وہ اس طریقے سے پیش کیا کہ اس ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ ایک جاریہ ایک لونڈی گزری، تو حضرت عمر کو پسند آ گئی علیاذ باللہ، تو اس نے اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ کوئی بھی ہوگی، کوئی باندی ہوگی، کوئی لونڈی ہوگی جو سامنے سے گزر رہی تھی، حضرت عمر نے دیکھا اور اسے جو ہے اپنے پاس بلا لیا، اور اس طریقے سے ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت ہی سخت الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو اب یہ روایت کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں جو جملہ ہے کہ ایک لونڈی گزری اور حضرت عمر کو وہ پسند آ گئی، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جب اس روایت کو دیکھا جائے تو اس میں جو راوی ہیں، نریٹر ہیں، اور سب سے پہلا جو نریٹر ہے اس پورے چین میں، سند میں، وہ ہے محمد بن عمر الواقدی۔ اب یہ محمد بن عمر الواقدی کون ہے؟ ان کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب الواقدی کذب، کہ واقدی کی تمام کتابیں جھوٹ ہیں۔ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس الواقدی بشیء، کہ واقدی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لا یکتب حدیثہ، اس کی روایت، اس کی حدیثیں لکھی نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الواقدی کذاب، کہ واقدی جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹی روایتیں بولتا ہے۔ نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ المعروفون بوضع الحدیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ حدیثیں گڑھتے تھے، فیبریکیٹڈ روایتیں بیان کرتے تھے اور مشہور تھے اس کام کرنے میں، ان میں بہت سے لوگ ہیں، جن میں سے 4 یہ بھی ہیں جن میں ایک کا نام واقدی کا انہوں نے لیا۔ یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ واقدی تو ایسا شخص ہے جو معروف ہے، جانا جاتا ہے جھوٹی روایتوں کو گڑھنے میں۔ اور امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترک الناس حدیث الواقدی، کہ واقدی کی حدیث کو لوگوں نے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بھی متروک الحدیث کہا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس سے روایتیں لینا ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے بند کر دیا، کیونکہ اس کا جھوٹ واضح ہو چکا تھا۔ تو لوگوں نے تو بہت پہلے واقدی کی روایت لینا ہی بند کیا، لیکن یہ جو ہے جناب پاکستانی ملحد صاحب، یہ اب جو ہے روایتیں لے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں اس سے معلوم چلا کہ یہ جو روایت ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، جس پر حضرت علی پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا فتویٰ کیوں دیا جو کہ حدیث کے خلاف ہے، تو بھئی یہ روایت سرے سے ہی غلط ہے، یہ روایت سرے سے ہی غلط ہے۔ اس میں جو نریٹر ہے وہی کذاب ہے، تو آپ ایسی روایت کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کیا اصول ہے روایتوں کو قبول کرنے میں، سب جانتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں یہ لوگ جب ان کی گفتگو کو آپ سنیں کہ کس طریقے سے بلاسفیمی کرتے ہیں اور کتنے تنگ آ کر وہ بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، ٹھیک اس انسان کی طرح جس کی پرسنل زندگی میں شاید کوئی تکلیف آئی ہو اور وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا ہے، اللہ پر غصہ نکال رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب پاکستانی ملحد صاحب کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہو، کوئی ٹراما سے وہ گزرے ہوں، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا اور مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، باتوں کے انداز سے، جس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، بالکل فرسٹریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف بات کی جائے، کس طریقے سے اسلام کو مجروح کیا جائے، کیونکہ ان کی کوششیں چونکہ ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال یہ تو ہوا اس روایت کا مسئلہ، سرے سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود ایک غلط روایت کو بھی پیش کرنے میں انہوں نے دجل و فریب سے کام لیا، وہ اس طریقے سے کہ اس کا جو ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا ترجمہ ہے،
جس کا بھی ترجمہ ہو ترجمے میں ایک غلطی ہے. وہ کس طریقے سے کہ اس میں لکھا ہے کہ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک لونڈی گزری اور انہیں وہ پسند آ گئی, تو اس نے اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ کسی کی بھی لونڈی ہوگی, لونڈیوں کے ساتھ یہی کیا جاتا تھا کہ جو پسند آ گئی اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے, اس کے اوپر جو ہے ظلم کیا جائے, اس طرح اس نے پیش کیا. حالانکہ یہی روایت, حالانکہ ہے ضعیف روایت, یہ ہم تو روایت کو اس سرے سے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر اسی روایت کے الفاظ کو ہم دیکھیں جو اصل عربی الفاظ ہیں اس میں صراحتاً یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس روایت کے مطابق, حالانکہ ایسا نہیں فرمایا, مرت جاریۃ لی, کہ میری ایک باندی گزری, یعنی جس باندی کو جو باندی پسند آئی ان کو اس روایت کے مطابق وہ باندی کسی اور کی باندی نہیں تھی. حضرت عمر خود فرما رہے ہیں اس روایت کے اعتبار سے کہ وہ میری باندی تھی, جاریۃ لی, میری باندی گزری, لیکن ترجمے میں وہاں میری نہیں لکھا ہے بلکہ لکھا ہے کہ ایک باندی گزری, اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے پیش کیا کہ بھئی وہ کوئی بھی باندی ہوگی, اور اسی طرح تو ظلم کیا جاتا تھا, جو ایک گھسا پٹا رٹا رٹایا جو ان کا اعتراض ہے اسی کو پیش کر رہے ہیں. بہرحال اگر ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو معلوم تھا کہ عربی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ میری باندی, لیکن آپ نے ایسا ترجمہ پیش کیا جس میں وہ نہیں لکھا ہے جان بوجھ کر. یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ نے صرف ترجمہ ہی دیکھا, اصل عبارت کو نہیں دیکھا, آپ کو جو لکھا ہوا دکھا وہ آپ نے پیش کر دیا, تو اس میں بھی آپ کی خرابی ہے, وہ اس وجہ سے خرابی ہے آپ کی, اور یہ غلطی آپ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ خود ڈائریکٹ اصل روایتوں کو دیکھ سکیں اور پھر کوئی اعتراض کر سکیں, تو اعتراضات کرنا بند کر دیں. جب آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ صحیح اور ضعیف روایتوں میں فرق کر سکیں, تو پھر آپ کیوں روایتوں کو اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں؟ آپ اپنی جہالت کا اظہار کریں اور لوگوں کو بے وقوف بنانا اور گمراہ کرنا بند کریں. اچھا, یہ اعتراض کر بھی کون رہا ہے, کیریکٹر پر حملہ کون کر رہا ہے؟ وہ شخص کر رہا ہے جو اپنے آپ کو پروسٹیٹیوشن کا حامی کہتا ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ نے, میں تو جو لیگلائز پروسٹیٹیوشن ہے میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں. وہ شخص کر رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت پورنوگرافی دیکھ بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. سر پورن صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ اس کو وہ کہتے ہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو زیادہ حد تک نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, اس میں کیا, بشرطے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس میں کوئی وکٹم تو نہیں ہے. ایسا شخص دوسرے کے کیریکٹر پہ حملہ کر رہا ہے, اور وہ بھی کس کے کیریکٹر پہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کیریکٹر پہ, اور وہ بھی ایسی روایت کو بنیاد بنا کر جو من گھڑت ہے, غلط ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اس میں واقعی موجود ہے. واقعی تو ایک ایسا نریٹر ہے جس کی کوئی کتاب, کوئی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے, چاہے اس کی روایت آپ کسی بھی کتاب سے نکال لیں, کسی بھی کتاب میں اس کی روایت موجود ہو, کسی بھی روایت کی سند میں واقعی موجود ہے, تو محدثین اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں, اسے نہیں لیتے ہیں, اسے ایکسپٹ کرتے نہیں ہیں. تو ایسے حضرات سے میں کہوں گا کہ پہلے کیمرہ کے سامنے آنے سے پہلے اور ان بکواسات اگلنے سے پہلے آپ حضرات اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیا کریں کہ آپ کون ہیں اور آپ کتنے اچھے ہیں جو آپ دوسروں پر اعتراض کر رہے ہیں. بہرحال میرا مقصد ان کی شخصیت پر حملہ کرنا ہرگز نہیں ہے, اگرچہ ان حضرات کا یہی مقصد رہتا ہے کہ دوسروں کی شخصیات کو اچھالا جائے, دوسروں کے اوپر جو ہے حملہ کیا جائے, ان کے کیریکٹر کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے اور بلاسفیمی کی جائے. یہ کرتے ہیں ہمارے مقدس شخصیات کی بلاسفیمی. تو یہ آپ کا علمی معیار ہے, تو آپ حضرات سے کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ کچھ یا تو علمی معیار اپنا بلند کریں, کچھ پڑھ وڑھ لیں, اور لوگوں کو اپنی طرح زیادہ بے وقوف نہ سمجھیں, کیونکہ اب لوگوں کے اندر یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہے اور اچھے طریقے سے لوگ جان چکے ہیں کہ مسلمان ہر روایت کو ایکسپٹ نہیں کرتے, بلکہ ان کے پاس ایک اصول ہے, ان اصول کے تحت ہی روایتوں کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک باندیوں کے سطر کا تعلق ہے تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پر اس ویڈیو میں چھیڑا ہے. تو باندیوں کے سطر کے متعلق میری اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا, اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے. اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں یا کوئی اور پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے, ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے, ان ساری چیزوں کو پیش کیا جاتا رہا ہے. لیکن چونکہ ان حضرات کا مقصد صرف فرسٹریشن نکالنا ہے اور کسی بھی طریقے سے مذہب سے آزادی چاہیے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے, تو ہر طرح کی یہ ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اگلی بار آپ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں گے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.